حکم اللہ نساء کے لیے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 85 سے لے کے 90 تک کی تفسیر اور ترجمہ اردو میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 85 ترجمہ: جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا کہ آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، اس کے بعد یہ آیت لا کر اشارہ کر دیا گیا کہ آپ کی ترغیب کے نتیجے میں جو لوگ جہاد کریں گے ان کے ثواب میں آپ بھی شریک ہوں گے، کیونکہ جب کوئی شخص اچھی سفارش کے نتیجے میں کوئی نیک کام کرے گا تو جو ثواب کام کرنے والے کو ملتا ہے اس میں سفارش کرنے والے کو بھی حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر بری سفارش کے نتیجے میں کوئی غلط کام کرے گا تو جتنا گناہ غلط کام کرنے والے کو ملے گا، بری سفارش کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اسی لیے کوئی بھی کام کرتے وقت یا کسی کو بتاتے وقت اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ کیا آپ کسی کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں یا برائی کی طرف بلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 86 جب کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو تم اسے بہتر اس کے سلام کا جواب دو، یا کم از کم وہی کلمہ کہہ دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس آیت کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ اس وقت مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان جو تعلقات تھے بہت کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے تھے، اور جیسے کہ تعلقات کی کشیدگی میں ہوا کرتا ہے کہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر بد اخلاقی نہ سیکھ لیں، اور اس کے لیے انہیں ہدایت دی گئی کہ تمہارے ساتھ احترام کا برتاؤ جو کرے اس کے ساتھ تم بھی ویسے ہی کرو، بلکہ اس سے زیادہ احترام سے پیش آؤ، کیونکہ سلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ایک سفارش ہے، اس لیے سفارش کا حکم بیان کرنے کے ساتھ سلام کا حکم بیان کر دیا گیا، جس سے یہ فرمایا گیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا بہتر جواب دو، جیسے کہ بلکہ حدیث میں بھی آیا ہے صحیح بخاری میں کہ اگر کسی نے آپ کو سلام کیا ہے تو اس کا بہترین آپ نے جواب دینا ہے، آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی، اور وہ اس طرح ہیں: کسی نے اگر آپ سے کہا السلام علیکم تو آپ نے کہنا ہے وعلیکم السلام، کسی نے کہا اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ بھی پلٹ کے کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کسی نے پورا سلام کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ نے بھی جواب دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور در حقیقت یہ ایک مومن کے دوسرے مومن یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کو پورا جواب دینا یہ اس کے حقوق میں آتا ہے۔ آیت نمبر 87 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچی بات اور کسی کی ہو سکتی ہے؟ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں سے، مشرکوں سے، اور جتنے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اور دین کی بے عزتی کرتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ حق پر چلنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ تم کچھ بھی کر لو، میری خدائی کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے، میری حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے، اور کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، پھر آخر کار تم کو پکڑ لیا جائے گا، یعنی سب انسانوں کو جمع کر لیا جائے گا اور ان کے جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہوں گے اس کا نتیجہ دکھا دیا جائے گا۔ اور اس آیت کا تعلق اوپر والی جتنی بھی آیتیں گزری ہیں اور جو جتنے بھی دو تین رکوع ابھی تک چل رہے ہیں، اس سلسلے کا کلام اس پر خاتمہ ہوتا ہے، اس آیت کا اور اس توجیہ کا، اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ دنیا کی زندگی جو شخص جس طریقے سے چلا رہا ہے وہ ویسے ہی چلاتا رہے اپنی محنت اور کوششوں کے ساتھ، آخر کار سب کو ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ اس نے کیا ہے صحیح غلط سب کا نتیجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دکھا دے گا۔ آیت نمبر 88 بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے اعمال کی بدولت اوندہ کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا ہے اسے راہ راست پر لے آؤ، حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ ان آیتوں میں 4 قسم کے منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں سے ہر قسم کا حکم علیحدہ علیحدہ ہے۔
اس آیت نمبر 88 میں جو منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ مکے کے کچھ لوگ تھے جو مدینہ منورہ آئے اور ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کی ہمدردی بھی حاصل کرنے لگ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے بہانے مکے سے جانے کی اجازت لی اور واپس چلے گئے۔ ان کے بارے میں بعض مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ یہ سچے مسلمان تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور بعض کہتے تھے کہ یہ منافقین ہیں۔ لیکن جب وہ مکہ جا کر واپس نہ لوٹے تو ان کا کفر ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس وقت مکے سے ہجرت کرنا ایمان کا لازمی حصہ تھا، اور جو شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرے اسے مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب جب کہ ان کا نفاق ظاہر ہو چکا ہے تو ان کے بارے میں کسی اختلاف رائے کی گنجائش باقی نہیں رہی، یعنی یہ منافق تھے۔ آیت نمبر 89، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی کافر بن جاؤ جیسے وہ خود کافر بنے ہیں تاکہ سب برابر ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائے، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو جہاں انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے نہ بن جاؤ جیسے کافر ہیں۔ وہ تو چاہتے ہی ہیں، وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور کافر دونوں برابر ہو جائیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علاوہ مسلمانوں کو بھی پکڑے، اور یا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب دے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے نا کہ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چوزن بندے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف ایک مہم چلاتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کی جو دین ہے اس سے پھیرا جائے، یعنی مسلمان کا جو طرز زندگی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے صرف، اس سے دور کر دیا جائے۔ منافقین اس زمانے میں اور اس زمانے میں بھی دیکھ لیں، خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں، دین پہ چلتے نہیں ہیں، لیکن دیندار لوگوں کے اوپر ہم تنقیدیں بھی کرتے ہیں، ہم ان کو برا بھی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں دین کا پتہ نہیں کہ دین فالو کس طرح کرنا ہے، اسلام کو فالو کس طرح کرنا ہے، لیکن دوسروں کے اوپر تنقید کرنا ہمیں یہ پتہ ہے۔ بڑی اچھی مثال کسی نے دی کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن سامنے والے کا مجھے پتہ ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی طرز زندگی اور یہی طرز عمل کافروں کا بھی تھا کہ مسلمانوں کو وہ مشکلوں میں ڈالتے تھے تاکہ وہ دین سے دور ہوں۔ آیت نمبر 90، البتہ اس حکم سے وہ منافق مستثنی ہے، یعنی سوا ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو۔ یہ ایسے منافقین مستثنی ہیں جو تمہارے پاس دل برداشتہ ہو کر آتے ہوں اور وہ نہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہوں نہ ہی اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ اب اگر وہ کنارہ کشی کر رہے ہیں اور لڑائی پہ آمادہ نہیں اور تمہیں صلح کی پیشکش کر رہے ہیں تو پھر اللہ نے ان پر تمہاری دوستی یا پھر دستے درازی کی گنجائش نہیں رکھی۔ اچھا، اس آیت میں بھی 3 قسم کے منافقین کے بارے میں ہے، لیکن جو اس آیت میں جو ایک کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو منافقین ہے، اس میں یہ ہے کہ ایسے منافقین سے جنگ کرنے اور انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا جس کا کفر ظاہر ہو چکا ہو۔ اس سے پہلے والی آیت میں کہا تھا کہ اگر جن کا جو گناہ ہے یا کفر ہے ظاہر ہو چکا ہو تو اس کو قتل کر دو۔ البتہ یعنی 2 قسم کے لوگ ہیں جو اس حکم سے مستثنی ہیں، یعنی ان پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ ایک وہ لوگ جو کسی ایسے غیر مسلم قوم کے ساتھ جا ملے ہوں جن سے مسلمانوں نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہو، اور دوسرے وہ لوگ جو جنگ سے بالکل بر ذمہ ہو گئے ہوں یا مسلمانوں سے نہ لڑنا چاہتے ہوں اور نہ اپنی قوم سے، اور چونکہ ان کو یہ اندیشہ ہوتا کہ اگر وہ مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے تو خود ان کی قوم ان سے لڑیں گی، اسی لیے وہ مسلمان کے پاس آ جاتے ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے کہ ہم بھی ان میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان کی خلاف ورزی نہ کریں، یہاں تک کہ منافقین کی 3 قسمیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی خلاصہ کلام اس آیت کا یہ ہے کہ اگر وہ منافقین جو مسلمانوں کو ساتھ دیں اور ان کے ساتھ لڑائی نہ کرنا چاہیں اور بلکہ اس وجہ سے ان کے ساتھ آ کے مل جائیں کہ ان کے اوپر جنگ بندی نہ ہو یا کوئی جو ان کے قوم قبیلے والے ہیں وہ مسلمانوں کو تنگ نہ کریں تو ان کے ساتھ آ کے مل جاتے تھے، تو اس طرح کے 2 لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حکم نہیں رکھا کہ ان کو دیکھو، پکڑو اور قتل کر دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس بات پر چھوٹ دے دی کہ وہ مسلمانوں سے نہ جنگ کرنا چاہتے تھے بلکہ ان کے ساتھ مل کر ان کی پروٹیکشن کرنا چاہتے تھے۔
بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پر چلنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔